اگر خدا ہے پھر اس سے کوئی رابطہ برقرار ہو سکتا ہے؟ انسان یہ سوچے گا اگر کوئی خدا ہے، اور ابھی ہم نے ثابت کیا خدا ہے، تو پھر اس خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ انسان تلاش کرے گا رابطہ ہو سکتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر انسان دیکھے گا کچھ ایسے ہستیاں آئی ہیں، انبیاء آئے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا۔ اگر اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو پھر جن کو اس نے بھیجا ہے انہی کے ذریعے اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ اسی کو وسیلہ بھی کہا جاتا ہے، توسل بھی کہا جاتا ہے، کہ خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے لیکن وسیلے کے ذریعے، مستقیم بھی ہو سکتا ہے۔ مستقیم رابطے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کو خلق کیا تو اب وہ ان کے لیے کوئی انتظام بھی کرے گا۔ عزیزان گرامی، ہم نے کہا دین، عقیدے اور عمل دونوں چیزوں کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم اصول دین عقل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، لیکن فروع دین کو سمجھانے کے لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ کوئی نماز ہے، کوئی روزہ ہے۔ اگر ہمیں کوئی نہ بتاتا نماز کیسے پڑھنی ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نہیں پہنچا پایا۔ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اگر ہمیں کوئی آ کے نہ بتاتا کہ ایسی نماز ہے، فجر کی 2 ہی ہونی چاہیے، ظہر کی 4 ہی ہونی چاہیے، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4۔ اب اگر کوئی آدمی اعتراض کرے، پروردگارا تو نے ہماری نیند خراب کر کے ہمیں جب اٹھا ہی دیا تھا تو 8، 10، 17 رکعت یہیں پڑھوا لیتا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ کوئی اعتراض کر سکتا تھا، پروردگارا اب اٹھ ہی گیا ہوں، ساری نیند غارت تو ہو گئی، جب پانی چہرے پہ ملا ساری نیند اڑ گئی، تو پروردگارا یہیں 8، 10 رکعت، یہیں ظہر کی 4 رکعت یہاں ہو جاتی، چلو 2 نہیں تو 4 ہوتی، 8 ہوتی، کچھ ہوتا نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، 2 ہی پڑھو، اس کے بعد بے شک سو جاؤ، کیونکہ نماز ہے اپنے نفس سے مقابلہ۔ جب ایک مرتبہ اپنے نفس کو شکست دے دو پھر سوال نہ کرنا 2 ہی کیوں، 2 رکعت پڑھ کے بے شک دوبارہ سو جاؤ، لیکن جب میرے راستے پہ آؤ گے، شیطان کو شکست دینے کا سب سے بڑا راستہ ہی فجر کی نماز ہے۔